بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ۔ عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے لوگوں کے سامنے موقف میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر میں ٹھہرا نہ ہوں، تو کیا میرا حج ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ اس نماز میں حاضر ہوا اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفات پر جا چکا ہو تو اس کا احرام اور حج پورا ہو گیا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1930۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت والے سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے چلتے تھے اور وہ کہتے تھے، اے سبیر روشن ہو جا، شاید ہم سواریاں ہانک دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وقت کے بعد چلے جب لوگ صبح کی نماز روشنی میں پڑھتے، یا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن چڑھے صبح کی نماز کے بعد چلے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1932۔ فضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اور مزدلفہ کے دن صبح کو جب لوگ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میسر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1933۔ حجاج بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زخمی ہو گیا یا لنگڑا ہو گیا، اس کا احرام اتر گیا، اس کے ذمہ دوسرا حج ہے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1936۔